ناظرین اور سامعین کے لیے، ہم حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہمیں اکثر جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ حج کر کون سا رہے ہیں، کیونکہ حج کے 3 اقسام ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد۔ اب اس کو تھوڑا تھوڑا میں وضاحت کرتا چلوں گا مختصر وقت میں۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی حج کی نیت سے گیا، اس نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام جو ہے وہ باندھ لیا، یعنی ایک ہی احرام میں وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ پاکستان سے یا کسی اور ملک سے وہاں پر گیا، 4 یا 5 ذی الحج کو پہنچ گیا، اس نے عمرہ کر لیا، اب اس کے جو باقی حج کے ارکان ہیں وہ 8 ذی الحج کو شروع ہو رہے ہیں، تو جو احرام اس نے 4 یا 5 ذی الحج کو پہنا، اسی احرام کی حالت میں وہ حج بھی ادا کرے گا۔ اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور ایک قسم ہوتی ہے حج تمتع، کہ جس میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے، لیکن حج قران اور حج تمتع میں فرق یہ ہوگا کہ حج قران میں ایک ہی احرام ہوگا اور حج تمتع میں حج کا احرام الگ اور عمرہ کا احرام جو ہے وہ الگ ہوگا۔ اور ایسے ہی حج افراد ہے۔ حج افراد میں صرف یہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ صرف حج کرے گا، اس کے ساتھ وہ عمرہ جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ اب اس میں ایک اور مزید جو ہے وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ جو شخص حج قران اور حج تمتع کرے گا وہ بطور شکرانہ قربانی بھی ادا کرے گا۔ ایک قربانی وہ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، جو شرائط پائی جاتی ہیں، مقیم ہیں، حالت سفر میں نہیں ہے، ایک قربانی وہ ہے، اور ایک قربانی جو ہم حج کے موقع پر کرتے ہیں وہ حاجی کرے گا جو حج قران اور حج تمتع کا احرام باندھے گا۔ لیکن اگر کسی حاجی نے صرف حج کا ہی احرام پہنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قربانی واجب اس کے اوپر نہیں ہوگی، جو بطور شکرانہ جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو جو حج قران کہے گا اس کو قارن حج کہا جاتا ہے، جو حج تمتع کرتا ہے اس کو متمتع حج کہا جاتا ہے، اور جو حج افراد کرتا ہے اس کو حاجی مفرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے حج کے لیے جانا ہے، حج کا ارادہ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اس کی معلومات لینا یہ ہمیں بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں آئندہ جو مسائل آنے والے ہیں ان میں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔